بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، سیاسی طور پر بھی، عدالتی طور پر بھی، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی۔ جھٹکے پہ جھٹکا، سزاوار کون ہوگا، لیڈر کے ورکر؟ غیر مشروط معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں؟ الیکشن ترمیمی بل کا جو ایکٹ تھا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری، یعنی صدر مملکت نے دستخط کر دیے اور فل کورٹ کا فیصلہ بڑھ گیا۔ مخصوص نشستوں کی واپسی ہو گئی۔ بنگلہ دیش ماڈل کی خواہش، انقلاب کے سانحہ، یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ اور عبوری سربراہ جن کو مقرر کیا، ڈاکٹر محمد یونس نے بھارتی حکومت کو دھمکی دے دی۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے، ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی ہے کہ غیر مشروط معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی کم پہ گئے، این آر او ملنے والا ہے، یا مذاکرات ہونے والے ہیں، یا معافی ملنے والی ہے۔ جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، سختی بڑھنے والی ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا ہے، اور اب معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ نہیں، مذاکرات طاقتور نہیں کریں گے، مذاکرات سیاستدانوں سے ہی کرنی پڑے گی۔ اب جو فیصلہ آیا، جو ترمیمی ایکٹ بل جو تھا، یعنی الیکشن ترمیمی ایکٹ بل، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیے۔ یعنی پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوا، پھر سپریم کورٹ سے، سینٹ سے پاس ہوا، پھر وہ نوٹیفیکیشن کے لیے گیا، پھر صدر صاحب نے دستخط کیا، اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یعنی اب نیا قانون جو ہے 2017 سے رائج الاول ہو گیا، اور یہ جو فل کورٹ معاملہ تھا یہ سب کچھ ختم، اور وہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا وہ بحال ہو گیا۔ یعنی جس نے حلف اٹھایا ہے وہ بحال۔ مسئلہ بنے گا تو کے پی کے میں، کیونکہ وہاں اسمبلی کا اجلاس انہوں نے منعقد نہیں ہونے دیا تھا، اور نامنیٹ جو تھے، یعنی نامزد کردہ جو تھے مخصوص نشستوں والے، ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا تھا، لہذا وہاں ابھی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن باقی تمام اسمبلیوں میں کچھ نہیں۔ معاملہ ہو گیا سیدھا اس وقت تک کے لیے جب تک فل کورٹ دوبارہ نہیں بیٹھے گا اور کوئی نیا پھڈا نہ ڈالے گا، یعنی کوئی نئی تشریح کر دے، نئی بات کر دے، اس آئینی ترمیم کا صفایا کر دے، پھر پارلیمنٹ میں نیا ترمیم آ جائے، پھر مسئلہ یہ ابھی بڑھ سکتی ہے بات، لیکن فی الحال یہ معاملہ جو ہے ہو گیا ختم۔ اب غیر مشروط معافی کی بات ہے۔ پہلے انہوں نے اعتراف کیا کہ جی ایچ کیو ہم نے بھیجا، لیکن پرامن مظاہرے کے لیے، کہ جب میری گرفتاری ہوگی تو پھر انہوں نے یہ بھی پہلے کہا تھا کہ جناب اگر مجھے ریجرز پکڑے گی یا فورسز پکڑیں گی تو لوگوں کا احتجاج بھی وہیں انہی کے اداروں کے باہر ہوگا۔ یہ بھی وہ کہہ چکے، اعتراف کر چکے۔ یعنی اعتراف در اعتراف کے بعد انہوں نے کل جو گفتگو کی تھی میڈیا سے، اس میں غیر مشروط معافی کی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے فوٹیج دکھائی جائے۔ حالانکہ فوٹیج سب کے سامنے عام فونوں سے بھی آ چکی ہیں، لوگوں کے پاس بھی تھی، اور جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا جب بھی سب کے سامنے آئی تھی کہ عالیہ حمزہ کس انداز میں گفتگو کر رہی ہیں، ریڈ لائن کراس کی عمران خان کو، تو ہم نے بھی ریڈ لائن کراس کی، اور انقلاب آ گیا ہے۔ حسان قاضی کی فوٹیج آئی پینٹ لہراتے ہوئے، پھر جتنے بھی تھے، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی سینئر رہنما وہ بھی وہاں نظر آئیں، ان کی عمران خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں نظر آئیں۔ تو فوٹیج مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹیج میں جو ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں، میں بھی انہیں پارٹی سے نکالتا ہوں اور ان کو سزا بھی دلوائیں گے۔ تو پاجی میں دے گا نہیں صاحب، مقصد اس کا یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں کہ یہ چالاکی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہنا میں دے گا نہیں، ہاں جو ہے اس کو سزا دیں۔ تو سزا والے کون ہیں؟ سزا والے وہ نوجوان ہیں جو جذباتی تھے، سزا والے وہ نوجوان ہیں جو مرشد اعظم سمجھتے تھے، سزا والے وہ نوجوان بنیں گے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، سزا والے وہ نوجوان بنیں گے جو ان کو مسیحا سمجھتے تھے، اپنے مسائل کا حل سمجھتے تھے۔ کیوں کہ وہاں فوٹیج میں ختیجہ شاہ بھی دیکھی گئی، وہاں فوٹیج میں ان کی بہنیں بھی دیکھی گئیں، وہاں حسان قاضی بھی آئے، وہاں محمود الرشید بھی، پھر آڈیو آ گئی اعجاز چودھری کے بیٹے کے ساتھ کہ بھائی سب کچھ مکاتا ہے، گملے تو لے کر فریج جاتی کر سب اڑاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کس کے ہوں گے جو اس میں آئیں گے؟ پھر
وہ آئیں گے، مراد سعید کی فوٹیج آئے گی، آڈیو آئے گی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جن جن مقامات کا بتایا گیا وہاں پہنچو، گھروں سے نکلو، آزادی کے لیے نکلو، حقیقی آزادی کے لیے نکلو، انقلاب آ گیا، یہ وہ تو بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، بات یہاں بڑھ رہی لگتی ہے مجھے تو یہ معاملات اور آگے بڑھیں گے. اور اس میں اب تو عمران خان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ناراض لگ رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری قربانی دے کے اپنے آپ کو تو نہیں بچانا چاہتا. یہ بھی لوگوں کا خیال ہے، افواہیں ہیں، مفروضے ہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن جب اس کو آپ لے کے جاتے ہیں مخصوص نشستوں کی طرف تو وہ تو معاملہ ہو گیا فی الحال ڈبے میں بند، یعنی ختم. لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب یہی ہے کہ عمران خان نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں کوئی نہ کوئی بات پھل جڑی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کل انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں 9 مئی میں کوئی پیٹرول بم نہیں چلایا گیا، پیٹرول بم تو زمان پاک میں چلے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن نہیں اپنے آپ اپنے خلاف FIR کر لی. اور پھر وہاں پہ لیاقت ملک بھی گواہ کہ ان کی جیپ پہ جناب پھینکا گیا تھا، کیونکہ عمران خان نے پوچھا تھا ان سے کہ ملک صاحب اچھا آپ نے دروازہ توڑا؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں دروازہ بھی توڑا اور میں نے اس بندے کا سر بھی توڑا جس نے ہم پہ پیٹرول بم پھینکا تھا. تو پیٹرول بم، اور انہوں نے بھی مان لیا. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم تو سامان پارک میں چلے تھے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کسی ڈھکے چھپے نہیں، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائیں جی حقائق لائیں اور پھر دیکھیں جو لوگ شامل ہیں ان کو سزا دیں. تو لگ ایسا رہا ہے کہ لیڈر بچ جائیں گے سزا سے، یا لیڈر جو ہے معافی مانگ لیں گے اور ورکر پھنس جائیں گے. کیونکہ 100 ورکر تو پہلے ہی پھنسا ہوا ملٹری کورٹ میں جن پر اسٹے دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، ورنہ اب تک تو اس پہ فیصلہ بھی ہو کے ان کی سزائیں بھی مل گئی ہوتی. تو یہ سارے معاملات اب جاتے کدھر ہیں؟ اب ان تمام معاملات کو لے جائیں بنگلہ دیش، کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، انہیں یہ بھی کہا ہے نا، ایک خواہش کا اظہار کیا عمران خان صاحب نے کہ جناب مجھ سمیت تمام سابق وزرائے اعظم کے نام ECL میں ڈال دیے جائیں اور جناب تمام ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ بیس پر کھڑے کر دیے جائیں، ڈمپ کر دیے جائیں تاکہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملے. وہ کہتے ہیں ہم نے بھاگنے نہیں دینا. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو بھاگنے پاکستانیوں نے کبھی کسی کو نہیں دیا، یعنی 75 سال گزر گئے، 76-77 سال ہو رہے ہیں، تو اس میں کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سب پکڑے گئے. اگر کسی کے بھی خلاف کوئی کارروائی ہوئی، چاہے آمرانہ کارروائی ہوئی چاہے کوئی اور کارروائی، لیکن پکڑے گئے سب. تو یہاں بھاگنے کا رواج ہے نہیں. یہاں لوگ فیس کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیڈران اندر بھی رہے لیکن کوئی جلاؤ کھڑاؤ ایسا نہیں ہوا کہ اداروں پہ حملہ ہو جائے، کیا ہو جائے جو بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا کہہ رہے ہیں، لیکن انقلاب کیا ہوتا ہے؟ انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت ہوتی ہے، کامیاب ہو جائے تو انقلاب ہوتا ہے. لیکن انقلاب حل نہیں ہے، کیونکہ وہ عوامی رائے کے مطابق نہیں چلتا. سوچ ایک ہوتی ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہو ان کے خلاف ایک سوچ ہوتی ہے، وہ کارگر ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد چاہیے کیا ہوتا ہے؟ چاہیے وہی ہوتا ہے جس کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ قومی اداروں کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے. ورنہ حسینہ واجد کو دیکھیں، انہوں نے کیا نہیں کیا تھا، معاشی صورتحال کو بہتر کیا تھا، انہیں خواتین کو عزت دی تھی. انہیں تھوڑی سی جو غلطیاں کی اپنی سیاست کی دکان گرم کرنے کے لیے، اس سے وہ پکڑی گئی. اب کیا ہوا؟ بھاگی ہیں تو کہاں گئی ہیں؟ وہیں اپنے پرانے گھر یعنی بھارت میں جا کے بنا لی اور بھارت سے آگے جانا چاہتی ہیں. ابھی تک کوئی ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ وہ جو عبوری صدر ہے نا، مطلب صدر کیا، سربراہ سمجھے، جو نئی حکومت بنے گی اس کے سربراہ جو نامینیٹ ہوئے، نامزد ہوئے، محمد یونس، ڈاکٹر محمد یونس، نوبل انعام یافتہ. انہوں نے کہا بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے. انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ابھی بھی وہ حسینہ واجد اور بنگلہ دیش میں اپنے بھارت نواز لوگوں کے حمایتی ہیں تو اپنی پالیسی بدلیں، ورنہ پھر ہم جو کچھ کریں گے اس پر گلا شکوہ نہ کرنا. تو انہوں نے بھی آتے ہی جناب اپنی اقتدار حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے دھمکی دے دی. کس کو؟ بھارت کو، کہ اس تمام معاملے میں چاہے وہ سکوت ڈھاکہ ہو، چاہے یہ اب ہو کہ حسینہ واجد کی رخصتی ہو، سب جگہ معاملات وہی ہیں کہ بھارت نوازی اور بھارت دشمنی. کیوں کہ حسینہ واجد نے پاکستان دشمنی کی اور پاکستان کے خلاف سب کو زہر اگلا اور پاکستان کا نام لینے والوں کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا. لیکن بنگالی جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی تھیں، اور پاکستان ہی نہیں جمہوریت کے لیے بھی انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اور جمہوریت کے لیے نہیں مادر ملت کے لیے بھی قربانیاں دی تھیں جب ایک عامر الیکشن لڑ رہا تھا اور دھوس و دھاندلی سے جیت رہا تھا. تو یہ ساری واقعات ہیں. تو اس میں معاملات جو ہیں ابھی بھی جو سدھرتے نہیں لگ رہے ہیں. ہمارے ہاں مختلف راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. لیکن جو ایک تقریب ہوئی اسلام آباد میں علماء مشائخ کی کانفرنس میں، اس میں وزیر اعظم بھی بولے، سپہ سالار بھی بولے. سپہ سالار جو بولے وہ بھی بولے
کیونکہ اگر میں بولوں گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی فوج کی حمایت نہیں، لیکن جو وزیر اعظم بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بالکل یکجان دو قالب ہیں، کیوں کہ مملکت کو سنوارنا ہے، لوگوں کو ریلیف دینا ہے اور انتشاری قوتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور چونکہ حافظ صاحب جو ہیں یعنی حافظ عاصم منیر صاحب سپہ سالار، جو انہوں نے باتیں کہ ہم یقین اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ہے، اور اللہ کرے گا کہ ہم سب مل کے پاکستان کے مسائل سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور مل بیٹھ کے بات کریں گے۔ بات وہی ہے مذاکرات کی، مل بیٹھ کے سیاسی مذاکرات کی۔ اب عمران خان صاحب کہاں تک اس میں سمجھ پائے ہیں، کہاں نہیں سمجھ پائے، آنے والا دن میں مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی، بڑے کچھ سامنے آئے گا، لیکن معاملہ جب بھی حل ہوگا جب سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔